نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے مفروضہ نمبر 11، ترک مذہب کا نام آزادی ہے، اور عنوان ہے مفروضہ نمبر 11 کی تجرباتی تصدیق۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آزادی کی تلاش میں مگن ہیں اور آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے 12 عدد مفروضے لیے ہیں جن کو ہم تجرباتی تصدیق سے گزار رہے ہیں۔ اب تک ہم 10 مفروضوں کو تجرباتی تصدیق سے گزار چکے ہیں، ان پر تجربات کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں آزادی میسر نہیں ہوئی، آزادی ابھی تک ہمیں نہیں مل سکی۔ اب ہم مفروضہ نمبر 11 کی تجرباتی تصدیق کر رہے ہیں، تو آج اس پر آپ حضرات کے سامنے پہلا تجربہ کیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، طارق علی خان عرف ٹونی، طارق علی خان عرف ٹونی ایک خود پسند نوجوان ہے۔ وہ بہت زیادہ اہل ثروت ہے، بڑی دولت ہے اس کے پاس، اور مغربی تہذیب کا بہت زیادہ دل دادا ہے۔ وہ اور اس کا پورا خاندان مغربی تہذیب کے رنگ میں مکمل طور پر رنگا ہوا ہے۔ ان کا چال چلن، ان کی تہذیب و تمدن، ان کا رہن سہن، ان کے کھانے پینے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، طور طریقے، سارے کے سارے مغربی تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ وہ لباس بھی عام طور پر مغربی پہنتا ہے، پینٹ کوٹ شرٹ وغیرہ یا ٹائی وغیرہ لگاتا ہے، اور اس قسم کا اس کا طرز زندگی ہے۔ اس کے خاندان کا طرز زندگی بھی ایسا ہی ہے۔ تو عزیزان محترم، مذہب ان کی زندگیوں سے بالکل ہی خارج ہے، بالکل انکا ہے۔ اہل مذہب سے وہ کوئی سروکار بھی نہیں رکھتے۔ شاذ و نادری کہیں کسی کے ساتھ ملاقات ہو جائے، کسی مولوی صاحب کے ساتھ، کسی عالم دین کے ساتھ، کسی حافظ قاری کے ساتھ تو الگ بات ہے، ورنہ اس طرف ان کا ذہن ہے ہی نہیں، بالکل مائل ہی نہیں ان کا ذہن مذہب کی طرف۔ تو ٹونی اس کے بجائے الٹا مذہب پر گاہے بگاہے تنقید کرتا رہتا ہے، علماء کرام کو تنقید کا نشانہ بناتا رہتا ہے، اور تنقید کے کوڑے نہ صرف اہل مذہب پر بلکہ مذہب کے جو عقائد ہیں ان پر بھی تنقید کے کوڑے برساتا رہتا ہے، اور ترک مذہب کو ترقی اور آزادی خیال کرتا ہے۔ اس کے خیال میں ترقی کا جو معیار ہے وہ مذہب سے دوری ہے۔ تو مذہب سے دوری اختیار کر کے وہ جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پورے کا پورا خاندان اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے، اور وہ اہل مذہب سے سخت متنفر ہے۔ وہ اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کا سارا خاندان اہل مذہب سے کافی دور ہیں اور ان سے متنفر ہے۔ اس کے عقائد دہریوں جیسے ہیں۔ دہریے ہوتے ہیں نا وہ لوگ جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، جیسے رشیا میں ہیں، چائنا میں ہیں، جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا اپنے آپ بن گئی، اپنے آپ یہ چلتی رہے گی یا ختم ہو جائے گی، خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ انہیں دہریہ کہا جاتا ہے، یعنی زمانے کے حساب سے چلنے والے۔ دہر میں نے ہوتا ہے زمانہ۔ تو ان کے عقائد دہریوں جیسے ہیں، اور وہ اکثر و بیشتر دہریہ لیڈروں کی تعریف و توصیف بھی کرتا رہتا ہے، ان کی تعریف و توصیف میں مگن نظر آتا ہے۔ تو ایک موقع پر ٹونی نے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر ڈالی۔ گفتگو کے دوران چلتی رہتی، گفتگو ہوتی رہتی ہے گلی محلے میں ادھر ادھر۔ تو اس گفتگو کے دوران ٹونی نے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر ڈالی۔ رمضان نامی ایک مسلمان جو اس موقع پر موجود تھا، اس نے ٹونی کی اس گستاخی سے جو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کی تھی شدید اثر قبول کر لیا رمضان نے۔ تب رمضان جو تھا موقع کی تلاش میں تھا، اس نے موقع پا کر ٹونی کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا، اور ٹونی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی عالم دین تیار نہ ہوتا تھا، کیونکہ اطراف میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ خاندان مغربی تہذیب میں رنگا ہوا ہے، علماء کرام پر تنقید کرتے ہیں، اور پھر
واضح ثبوت تھا کہ اس نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اور اسی جرم کی پاداش میں رمضان نے اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا۔ اب تمام لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ واقعہ کیا ہے، تو کوئی بھی عالم دین اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں یا شیعہ علماء کرام ہیں، وہ سب جو تھے وہ اس بات کو جانتے تھے، اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ اس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، فلاں نبی کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا ہے، لہٰذا وہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکاری تھے۔ سب نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اب ٹونی کی میت 2 دن تک گھر میں پڑی رہی، 2 دن تک گھر میں پڑی رہی، اس کی نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی۔ کوئی عالم دین نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی حافظ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی قاری، کوئی دیندار آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو بالآخر دور دراز کے ایک ایسے حافظ کو لایا گیا جسے حقیقت حال کا علم نہ تھا، وہ واقعہ کو نہیں جانتا تھا کہ واقعہ کیا ہوا ہے، کیا معاملہ بنا ہے۔ تو اس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ٹونی کی میت کے ساتھ اس کے 2 بیٹے تھے اور 4 اولاد، فقط 6 افراد تھے اس کی میت کے ساتھ، اور ان 6 افراد نے اس کو قبر میں اتارا، اور ان 6 افراد نے اسے دفن کیا۔ تو اس طرح عام مسلمانوں نے اور محلے داروں نے اس کی میت کے ساتھ جانے، اس کا جنازہ پڑھنے اور کفن دفن میں شریک ہونے سے احتراز کیا، اپنے آپ کو ان لوگوں نے بچایا۔ یعنی اس کو دفن کرنے والے کل 6 افراد تھے، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے بھی کل 6 افراد ہی تھے۔ ان 6 افراد نے نماز جنازہ پڑھی اس کی، اور وہی اس کی میت کے ساتھ تھے، انہوں نے اس کو دفن کیا۔ کل 6 افراد تھے، مسلمانوں کے اتنے بڑے اجتماع میں۔ تو یہ ہوئی حالت ٹونی کی، جو مذہب سے متنفر تھا، مذہب سے دور رہتا تھا، دہریہ افراد کی تعریفیں کیا کرتا تھا اور مذہب کے خلاف تھا۔ وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔